السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حاضرین گرامی، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہم اپنی کتابوں میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت لاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے بچنے کے لیے، تیری نعمت کے چلے جانے سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری کوئی نعمت مجھ سے دور نہ ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، تیری عافیت کے بدل جانے سے۔ بھئی صحت ہے، صحت بدل کر بیماری آ گئی، یہ ہے تحول عافیت، وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک۔ نقمت کہتے ہیں انتقام کو، بدلہ لینے کو، اچانک تیرے بدلہ لے لینے سے بچنے کے لیے۔ یکا اللہ تعالیٰ نے اپنے انتقام کی تجلی فرما دی، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس کے حبیب کا واسطہ ہے وہ ہم سے انتقام نہ لے، اگر وہ انتقام لے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے، کتے اور سور سے بدتر ہمارا حال ہو جائے گا اگر وہ انتقام لے۔ اگر وہ انتقام لے تو دیکھیں گے لوگ کہ کتا ہم سے بہتر رہے گا، سور ہم سے بہتر رہے گا۔ اگر وہ ہمیں معاف کرے تو عزت ہی عزت ہے ہماری۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے اس میں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے بچنے کے لیے۔ حقیقت میں نعمت کیا ہے؟ ظاہراً تو یہ جو بھی کھانا پانی دولت جو بھی نعمت ہے، علماء کرام فرماتے ہیں حقیقت میں نعمت کیا ہے؟ جس کا انجام اچھا ہو۔ ورنہ فرعون کو جو ملے وہ سب نعمت ہے بولیں گے، انجام تباہ ہی کا ہو گیا نا، انجام برا ہو گیا۔ نہیں، اللہ والوں کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ نعمت، کیونکہ اس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری نعمت کے زائل ہو جانے سے۔ زائل کو معنی ہٹ جانا، یہ دیکھو یہ یہاں ہے، یہاں سے چلے گی، چلے جانے کو زوال کہتے ہیں۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری نعمت کے زائل ہو جانے سے بچنے کے لیے، وتحول عافیتک، اور تیری عافیت کے بدل جانے سے۔ بھائی قوت تھی، قوت جا کر کمزوری آ گئی، بینائی تھی، بینائی جا کر اندھاپن آ گیا، سنوائی تھی، سنوائی بدل کر، یہ تبدل کو تحول کہتے ہیں، یہ اس کے بدل یہ آ جانا کہ بھائی وہ سنتے تھے اب کچھ بھی سنتے نہیں، پہلے چلتے پھرتے تھے اب چل نہیں سکتے ہیں، پہلے صحت مند تھے اب بیمار ہو گئے ہیں۔ یہ تحول عافیت۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے بچنے کے لیے، تیری عافیت کے بدل جانے سے، عافیت بدل کر بیماری آ جائے اس حال سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وہ فجاءۃ نقمتک، فجأۃ نقمت بھی بول سکتے، فجاءۃ نقمت بھی بول سکتے۔ فجأت اور فجاءت کے معنی بغتتاً، اچانک کسی کام کے ہونے کو یہ کہتے ہیں۔ فجأۃ الموت، موت کا اچانک آ جانا۔ آدمی بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا، کھانا کھا رہا تھا، مر گیا، یہ فجأۃ الموت۔ فجاءۃ نقمتک، دیکھو موت کے اچانک آ جانے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یہ لفظ نہیں ہے، اچانک تیرے انتقام سے بچنے کے لیے۔ تو موت اچانک آ جائے یہ کبھی انتقام ہوتا ہے، کبھی انعام ہوتا ہے۔ مومن کامل کے لیے، مومن کے لیے اچانک موت رحمت ہے، اور کافر کے لیے، فاسق و فاجر کے لیے اچانک موت اخذۃ الاسف۔ سرکار فرماتے ہیں کافر و فاسق و فاجر کے لیے اچانک موت جو ہے یہ غصے والے کی پکڑ ہے،
اچانک پکڑ لینا، گناہ کر رہا ہے فوراً پکڑ لیا. اور مومن کے لیے رحمت ہے. بھائی ڈیوٹی پر تھا، یجمان نے کہا بیٹھ جاؤ، تو اب وہ خود بیٹھ جاتا تو اس کے نوکری تنخواہ کٹتی تھی، اس نے بٹھا دیا تو تنخواہ کاٹتا نہیں. ڈیوٹی پر تھا، بولا جا کے سو جاؤ، اب تنخواہ کاٹتا نہیں کیونکہ یجمان روک رہا ہے. تو نیکی میں تھا بندہ، اللہ تعالیٰ نے اسے موت دے دی تو کیا ہوا، نیکی جاری ہے اس کی. نماز پڑھتے پڑھتے حضرت مجاہد بن جبر سجدے میں ہے، وفات ہو گئی، تو اب قیامت تک سجدہ کرنے کا ثواب ہے. حضرت حسین سجدے میں ہیں، آپ کا پردہ ہو گیا، قیامت تک سجدے میں ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر سے شریعت کو ہٹا لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی. تو مومن کے لیے اچانک موت کا آ جانا رحمت ہے، اور کافر و فاسق و فاجر و مشرک کے لیے اچانک موت یہ اخذۃ الاسف، حدیث میں آیا کہ غصے والے کی پکڑ ہے، اچانک بغتتاً، یکایک، یعنی توبہ کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، مہلت نہیں دی جا رہی ہے، رجوع کرنے کا موقع نہیں دیا، نہ اسے توبہ کا موقع نہیں دینا، اسے ایسا ہی مارنا ہے، معاذ اللہ، خدا کی پناہ. وَفُجَاءَتِ نِقْمَتِكَ، اے اللہ تیرے انتقام کے ظہور سے، اچانک ظہور ہو جائے، اس سے میں بچنے کے لیے تیری پناہ میں ہوں. وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، سین خے توئے کاف، سخطک، سخط یا سخط غصے کو، غضب، غصے کے جتنے آثار ہیں، جتنے تجلیات ہیں غضب کے، ان سب سے یعنی کسی بھی درجے کا غضب ہو، وہ اعلیٰ درجے کا غضب ہو یا کسی بھی درجے کا غضب ہو، تھوڑا غضب کا ظہور ہو یا زیادہ ہو، ہر طرح کے غضب سے، ظہور غضب سے میں بچنا چاہتا ہوں. جمیع سخطک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. یہ دعا اگر ہمارے حق میں قبول ہو جائے تو ہوگا کیا، کوئی نعمت زائل نہیں ہوگی، بصارت اب ہے ایسے ہی رہے گی ہمیشہ موت تک، سماعت ہے سماعت ہمیشہ رہے گی، قوت ہے قوت ہمیشہ رہے گی، قدرت ہے قدرت ہمیشہ رہے گی، عقل ہے عقل ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، عزت ہے عزت ہمیشہ ساتھ رہے گی، دولت ہمیشہ ساتھ رہے گی، شہرت ہمیشہ ساتھ رہے گی، فرحت ہمیشہ ساتھ رہے گی. اللہم انی اعوذ بک من، اگر یہ دعا قبول ہو جائے، اس دعا کا پہلا حصہ قبول ہو جائے ہمارے حق میں، تو کوئی نعمت زائل نہیں ہوگی. میں تیری نعمت کے زوال سے بچنے کے لیے پناہ مانگتا ہوں. تو علماء کرام شرحن فرماتے ہیں کہ شکر کی توفیق کی دعا ہے، شکر کی توفیق دے. شکر کرے گا بندہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا میں زیادہ کروں گا، نعمت زیادہ کروں گا، اور شکر نہیں کرے گا بندہ تو جو نعمت ہے اس کو زائل کر دے گا اللہ تعالیٰ. تو اے اللہ تیری نعمت کے زوال سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، سے مراد ہمیشہ تیرے شکر کی توفیق مانگتا ہوں. ہمیشہ میں تیرے شکر کب کرے گا بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا استحضار رہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات پر غور کرتا رہے. ہمیشہ غور کرے گا تو یہ سمجھے گا کہ انعامات کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہے. بھائی سوچیے، یہ نہیں وہ سر کا درد ہے، وہ بیماری ہے. ہم مومن ہیں نا، تو ایمان ہے سے مراد کیا، اللہ اس کے رسول سے تعلق ہے، اللہ اس کے رسول سے تعلق ہے. تو کیا بات ہے، خدا کی قسم دونوں عالم کی نعمتیں اس کے اندر ہیں. کیا یہ بیماری ہو مصیبت. تو شکر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات پر غور کرتے رہنا. دنیا داری میں جو ہم سے کم ہیں، جو فقیر ہیں محتاج ہیں، ان کو دیکھتے رہنا. تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہم پر ہے وہ بڑی معلوم ہوگی آپ کو، بڑی ہی نعمت ہے. آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنی بڑی یہ نعمت ہے. میں ماہانہ 1000 روپے کما رہا ہوں، یہ دیکھو ماہانہ 100 روپے کما رہا ہے، وہ بھی نہیں مل رہا ہے، جھڑکیاں کھا رہا ہے. انہیں ہم سے زیادہ جو مال میں ہیں، حسن و جمال میں ہیں، ان کو دیکھتے رہیں گے تو اللہ کی نعمت جو ہم پر ہے وہ چھوٹی معلوم ہوگی. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. دین میں جو ہم سے افضل و اعلیٰ ہیں ان کو دیکھتے رہنا تو اس سے اقتدا پیدا ہوگی، اپنے آپ کو قصوروار سمجھیں گے. دین میں ہم سے جو کم ہیں ان کو دیکھیں گے تو تکبر پیدا ہوگا، غرور پیدا ہوگا، انانیت پیدا ہوگی. دنیا میں ہم سے جو اعلیٰ ہیں ان کو دیکھیں گے تو ناشکری پیدا ہوگی. اسی واسطے مالداروں سے جہاں تک ہو سکے دور رہنا چاہیے، غریبوں کے ساتھ رہنا چاہیے. آپ غریبوں کے ساتھ رہیں گے
تو آپ کو جو نعمت ملی ہے وہ بڑی محسوس ہوگی، آپ خدا کا شکر کرتے رہیں گے۔ آپ ماہانہ لاکھ روپے کما رہے ہیں، جو ماہانہ کروڑ روپے کما رہا ہے اسے دیکھیں گے تو آپ شکر کریں گے اللہ کا۔ کوئی رہے گا وہ اللہ والا کرنے والا، سب نہیں کر سکیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کر دیا، جہاں تک ہو سکے مالداروں کی صحبت میں نہ رہو، فقیروں کے ساتھ رہو۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، اور عافیت کے بدل جانے سے۔ بھائی بچپن میں بھی صحت سے تھے، لڑکپن میں صحت میں تھے، جوان ہو گئے تو بھی صحت کے ساتھ ہیں، ادھیڑ ہو گئے صحت کے ساتھ ہیں، بھی بوڑھے ہو گئے صحت کے ساتھ ہیں، بھائی 80 سال کے ہو گئے برابر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ سجود رکوع سجود سب کر رہے ہیں، 5 وقتہ مسجد کی حاضری سے مالا مال ہوتے ہیں۔ دیکھو سبحان اللہ، کیا ہے؟ تحول عافیت نہیں ہوا ہے۔ بچپن میں بھی صحت سے تھے، اب بھی صحت کے ساتھ ہیں۔ تو اگر یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے تو عافیت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، نعمت اللہ کی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ تحول عافیت کا وفجاءت نعمتی کا، اچانک تیرے پکڑ لینے سے تو مجھے بچا لے۔ یعنی مولا میں گناہ گار ہوں، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، مولا گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، توبہ کا موقع مجھے جب بھی تو بلائے گا، بلانے والا ہی ہے، راضی ہو کے بلا لے مولا، نقمت نہ ہو میرے مولا، انتقام نہ ہو، ناراض ہو کر نہیں بلانا، راضی ہو کے بلا لے، مجھ سے تیرے دین کی ہزاروں خدمتیں لے لے، میں فقیر ہوں، مجھ سے کام لے، یہ شرف مجھے عطا فرما، اور جب بھی تو مجھے بلائے گا راضی ہو کے بلا، توبہ کی توفیق دے کے بلا، تجھے مناتا رہوں، تیرے رسول کے گن گاتا رہوں، تیری بارگاہ میں آ جاؤں، انتقام نہ لے میرے مولا۔ وہ فجاءت نعمتک وہ جمیع سخطک، اور تیرے غضب کے جتنے آثار ہیں وہ ظہور غضب تھوڑا رہے یا زیادہ رہے، ہر ظہور غضب سے تیرے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ معلوم ہوا ہر شر سے، ہر عذاب سے، ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے بچنا ہے تو اللہ کا سہارا لینا ہے، اللہ کی آڑ میں جانا ہے، اللہ کی پناہ میں جانا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ ہی کی طرف ہونا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بھی ہمیں اللہ ہی بچائے گا، دنیا کے شر سے بھی ہمیں اللہ ہی بچائے گا، ہمارے شر سے بھی ہمیں اللہ ہی بچائے گا، ہماری برائی سے ہمیں اللہ ہی بچائے گا، ہمارے نفس کی شرارت سے ہمیں اللہ ہی بچائے گا، شیطان کے شر سے ہمیں اللہ ہی بچائے گا۔ تو معلوم ہوا حقیقت میں ہمارا اپنا اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ وظائف پر عمل کرنے اور دارین کی سعادت سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔